بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعین. اما بعد، نیت عبادت کا ایک بہت بڑا میدان ہے. اس پہ کل ہماری کچھ بات ہوئی تھی. 2-3 آیات بھی ہم نے کل کی مجلس میں پڑھی تھی. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. سینوں میں جو کچھ ہے وہ نکال لایا جائے گا. تو مراد یہ ہے کہ اعمال کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیکھنے کی اصل چیز ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر بہت بڑی محنت آپ کو اس چیز پر کرنی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کیا کچھ دیکھنے کو پاتا ہے. اہل علم نے کہا کہ یہ واحد چیز جس پر آپ کو اختیار ہے وہ آپ کا دل ہے. پورے جہان میں آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی خدائی کے لیے کیا کریں گے، یہ تو حالات پر ہے بہت کچھ، لیکن اس دل کے اندر کون بڑا ہے یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے نا. تو پھر ذرا سوچ لیں کہ یہاں کون بڑا ہے اور واقعتاً کس کی خدائی ہے. اور سب احکامات اس دل کی دنیا میں تو صرف اسی کے ہیں، اور اس کے مقابلے پر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا بہت کچھ جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمسری کرتا ہے وہ اصل میں یہاں پر ہی بیٹھا ہے، اور یہیں پر ہی اللہ رب العزت کی معارضت کا مطلب اس سے ٹکرانا، اس سے متصادم چیزوں کی بہت بڑی آماجگاہ آپ کا اپنا دل ہے. اگر آپ ٹٹولیں گے تو یہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور بہت کچھ ٹھیک کرنے کا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ، وہ صوفیہ کی طرح ہم نہیں کہہ رہے کہ دنیا کا معاملہ چھوڑ کر آپ اپنے قلب کی فکر کریں. مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا کو بھول جائیں اور اپنی نبیڑ تو والی بات ہم کریں، لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال آپ کو دنیا کی اتنی فکر نہیں کرنی جتنی آپ کو اپنے اس باطن کی اور اپنے اس قلب کی اور اپنے اس جہان کی، جو مکمل آپ کا اپنا جہان ہے جس میں آپ کی چلتی ہے، آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کرنا ہے. تو اب اگر یہ طے ہو گیا ہے کہہ رہے ہیں کہ نیت اور باطن کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت، بندگی، اس کی پرستش، تعظیم، محبت اللہ رب العزت کو آپ نے دکھانا ہے، پیش کرنا ہے، تو یہاں ایک چیز ہے اس کو خاصا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم آج کل کی زبان میں بات کریں تو نیت کا ایک میکرو لیول اور ایک ہے مائکرو لیول. وہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ بالعموم آپ کو جو سکھائے جاتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھنے لگیں تو بھئی نیت کر لیں کہ آپ واقعاً اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. بہت اعلیٰ شے ہے کہ ایک بار اپنے آپ کو ذرا ٹھوک بجا لیں کہ میں واقعتاً اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں. کل ہم نے کہا ریت ہے، دنیا ہے، دیکھا دیکھی ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے بالکل ہٹ کر ایک ستھرا خالص عمل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ نماز پڑھنے لگیں تو آپ اس کو اللہ کی عبادت بنانے کی نیت کریں، اور اس کے اندر پھر مزید اسپیسیفک نیت کیجیے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، فرض ہے، نفل ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ آپ کرتے ہیں. کہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس روزے کی نیت کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا لیول ہے. جب کوئی عمل کرنے لگیں گے تو آپ اس کی نیت کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک بڑا لیول ہے، شاید اس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ ہو یا بہت کم سوچا ہو. وہ اس کو ہم نے کہا کہ ہم آج کی زبان میں اگر اس کو کہیں کہ وہ میکرو لیول ہے. پوری زندگی کی نیت وہ کس کی ہے؟ وہ تو شاید ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہوا ہوگا کہ پوری زندگی میری کس کی عبادت ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ بہت دور دور تک دیکھتا ہے، اور وہ یہ نیت ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ابد الآباد تک عبادت کرے. تو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اگر پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنانے کی نیت کی ہوئی ہے، اور بالعموم ظاہر ہے آدمی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو انسانوں کی اوسط عمر ہوتی ہے وہ 70 80 90 100 سال تک چلے، مطلب کہہ لیں،
تو یعنی یہ تو اگر مجھے اللہ نے دی تو میں خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کروں گا. کہنے کہ جب آپ نے یہ نیت کی ہوتی ہے، پتہ نہیں ویسے اللہ کو منظور ہو کر آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ جتنی لمبی آپ نے نیت کی ہوئی تھی اتنی لمبی عبادت کا اجر آپ کو مل جاتا ہے. اچھا، اس کو مضمون کو مزید بڑھانے سے پہلے کچھ اور بھی اس کی وہ مثالیں دیتے ہیں. اس سے پہلے ایک حدیث ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك. اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں اور پھر اس کا معاملہ بیان فرمایا. فمن ہم بحسنة فلم يحملها كتبها اللہ له عنده حسنة كاملة. جس آدمی نے ارادہ باندھا، اچھا یہاں پر نا لفظ نیت نہیں بلکہ ہم کا بولا ہے. یہ ہم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ ہے کنسرن ہو جائے. آج کل کی زبان میں ایگزیکٹلی کنسرن کے لیے ہم کا لفظ بولتے ہیں عربی میں. ہموم شاید اردو میں اور معنی میں بولتے ہیں، عربی میں ہموم جو ہے کنسرنس کو کہتے ہیں. من ہم، جس بندے کا کنسرن ہو گیا، ٹھیک ہے، جس بندے کا قصد، پکا قصد ارادہ یہ ہو گیا، حسنتن کہ نیکی کرنی ہے کوئی، اچھا کر لیا، فلم یعملھا مگر کی نہیں، ارادہ کر لیا ہے اس نے، وہ نیکی کسی وجہ سے کر نہیں سکا ہے یا کی نہیں ہے. کتبہ اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، اللہ اس کو اپنے پاس پوری ایک نیکی لکھ دیتا ہے اس کے حق میں. فإن هو هم بها فعملها، اگر اس نے اس کا ارادہ باندھا تھا اور پھر کر بھی لیا اس کو، کتبہ اللہ عز وجل عنده 10 حسنات، تو اللہ اس کو اپنے یہاں 10 نیکیاں لکھ دے گا. الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، الی اضعاف کثیرہ، اور 700 گنا سے بھی آگے بہت بہت گنا. ڈپینڈس کہ پتہ نہیں کس جذبے سے اور کس انداز سے اس نے اللہ رب العزت کے لیے کوئی عمل کر لیا تھا، تو اس کے مطابق اللہ پتہ نہیں کتنے گنا، 700 گنا سے تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے. ومن ہم بسیئۃ، اور وہ شخص کے جس نے کوئی کسی برائی کا ارادہ کیا، قصد کیا، فلم یعملھا پھر اس نے کی نہیں وہ برائی، کتبہ اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، تو اللہ اس کو اپنے یہاں ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے. ارادہ برائی کا تھا مگر کی نہیں تو اللہ نے اس کو ایک نیکی لکھ دیا. فإن هو هم بها فعملها، اور اگر ایسا تھا کہ اس نے ارادہ بھی کیا اور اس کو کر بھی لیا، کتبہ اللہ له سیئۃ واحدہ، تو اللہ اس کو اپنے یہاں ایک برائی لکھ دیتا ہے، ایک برائی اس کی لکھ دیتا ہے. اچھا یہاں پر نا اس حدیث کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی قابل غور قول ہے. اس حدیث کو بیان کرنے پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ برا ہو اس آدمی کا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر بازی لے گئیں. اکائیاں مطلب برائی تو ایک ایک لکھنی تھی، نیکی کر لی تو اکٹھی 10 لکھی گئی، مگر پھر بھی اس کی جو اکائیاں تھیں وہ اس کی دہائیوں پر بھاری پڑ گئیں. ایسے بندے پر بہت ہی افسوس ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے کھاتے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت ظہور کرتی ہے. اللہ رب العزت کے جو کھاتے لکھنے کا طریقہ ہے. اچھا کہتے ہیں یہ ہے اصل میں بیس ہماری اس پورے بیان کی. تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یوں کریں کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ بڑے بڑے ارادے کریں، آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ بڑے بڑے منصوبے بنائیں. اچھا لیکن یہاں ذرا کلیئر ہو جائے، جب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھی آپ کو ایک فضیلت سنائی، آپ نے کہا کہ میں تو جی پتہ نہیں کیا کچھ کر دوں گا، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں آپ سیریس نہیں، یہ نہیں. نیت جب آپ نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ نیت کرتے وقت واقعتاً سیریس ہیں اور آپ بالفعل اس کے کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہیں. ابھی ایک الگ بات ہے کہ اس کا موقع نہ بنے یا آپ عین موقع آنے پہ آپ کی ہمت جواب دے جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تاکہ کم از کم وہ ایک نیکی آپ کے حق میں لکھ دی جائے، وہ کھانی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کریں گے تو سیریسلی کریں گے، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھائے آپ ادھر ادھر کی وہ کر دیں. لیکن یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ، باقاعدہ ارادے کے ساتھ پروگرام بنا کر
تو آپ کہتے ہیں کہ زندگی کے بڑے بڑے ارادے کریں، کہتے ہیں یہاں پر مومن وہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو نوح علیہ السلام کی زندگی بھی دے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی عبادت ہی بنے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کے اندر گزرے گی، اور جو ایک اوسط عمر ہوتی ہے وہ واقعتاً میری اللہ کے لیے ہو گئی ہے، اس میں نے پوری جان لگا دینی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو جو مطالبے ہیں وہ میں ادا کروں گا، کہتے ہیں یہ ہے عبادت کے اندر، اور یہ کہے گا کہ میں نے کوئی ایک نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، اور میں نے جو ہے اگر اللہ نے جتنے موقع دیے روزے رکھنے کے، جتنے موقع دیے حج کرنے کے، جتنے موقع دیے کچھ اور اپنے مشروع اعمال کو ادا کرنے کے، تو انشاءاللہ ان کو میں نے کرنا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے عبادت کے اندر۔ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا میدان ہے دعوت کے اندر اور جہاد کے اندر، کہ آدمی جو ہے وہ جو انسان اپنے سمجھتا ہے کہ اس کے کرنے کے ہو سکتے ہیں دعوت سے متعلق اور جہاد سے متعلق، وہ ارادے کرے کہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نافرمان دنیا میں نہیں رہنے دینا، میں کم از یا تو انفرادی طور پہ، ظاہر انفرادی طور پہ ہوتے نہیں ہیں یہ اعمال، تو کم از کم کسی ایسے عمل کو، کسی ایسے مشن کا میں حصہ بنوں گا کہ جو بہرحال دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ساری نافرمانی کو ختم کر دے، جو اللہ رب العزت کے پورے دین کو اس جہان کے اندر قائم کر دے، کھڑا کر دے اور اس کو غلبہ دلا دے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بڑی نیت ہے، پوری زندگی کی جو نیت ہے، اس کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار کر لیں، بل یہ ہے کہ صبح و شام اپنے ان عزائم کو تازہ کریں، ان کو زندہ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نتیجہ اس حدیث کی روشنی میں جو بھی آپ کو سنائی ہے یہ ہوگا کہ ان میں سے جتنے سے اعمال آپ کر لیں وہ تو آپ کے لیے 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک، اور پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کتنے کتنے لکھ دیے جائیں، اور اگر ایسا آپ نہ بھی کر سکیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اعمال جو کرنے سے بھی رہ گئے قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں آپ کو پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ اب آپ ذرا تصور کر لیں کہ ایسے ایسے اعمال جو ویسے تو پتہ نہیں ممکن بھی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں یہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے اعمال میں عبادت سے لے کر جو دعوت ہے اس تک، اور جہاد ہے اس تک، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور اصلاح ہے وغیرہ، ان سارے اعمال کے اندر اپنی نیت کو زیادہ سے زیادہ اس کا اعادہ کرنا، اس کو تازہ کرنا، اور یہ کر کر کے تو اللہ کے لیے جینا، اللہ رب العزت کے لیے زندگی گزارنا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ وہ جو چھوٹا لیول ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرنے لگیں تو اس کے لیے پھر آپ خاص نیت کریں کہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے اندر آپ کا کوئی دکھاوا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیز ہے آپ کو میسر آتی ہے، تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی نیت کے حوالے سے خاصے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن بڑے ارادے زندگی کے اللہ کی عبادت بنانے کے اس کے متعلق اکثر لوگوں کا کھاتا تقریباً خالی ہی ہوتا ہے۔ یہ مضمون ابھی چل رہا ہے، تو انشاءاللہ باقی اس کا حصہ ہم کل کریں گے۔ سبحانک اللہ۔